چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے شیم آن یو سندھ گورنمنٹ. میں تو شکر گزار ہوں چیف جسٹس صاحب کہ ان کو اگر شرم میں تھوڑی سی ہوتی، اگر سندھ کے حکمرانوں میں تھوڑی سی شرم ہوتی، تھوڑی سی حیا ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. شیم آن یو کہنے سے کچھ نہیں پڑے گا فرق، اس لیے کہ سندھ میں گیم آن ہے. شیم آن یو سے کچھ نہیں ہوگا. سندھ میں گیم آن ہے. سندھ میں کرپشن کی گیم آن ہے. سندھ میں ناانصافی کی گیم آن ہے. سندھ میں دادا گیری کی گیم آن ہے. سندھ میں جعلی اکاؤنٹ کی گیم آن ہے. سندھ میں ڈیسکوں کی گیم آن ہے. سندھ میں دوائیوں کی چوری کی گیم آن ہے. سندھ میں کچرا کنڈی بنانے کی گیم آن ہے. سندھ میں شہر کو گٹرستان بنانے کی گیم آن ہے. سندھ میں بھتہ خوری کی گیم آن ہے. سندھ میں ڈاکو راج کی گیم آن ہے. تو جب ان کی ساری گیم آن ہے تو پھر شیم آن یو کہنے سے ان کو فرق نہیں پڑے گا. 18ویں ترمیم اور اس کے بعد جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی سندھ حکومت اعتراض کرے گی، مطلب آئی جی اور چیف سیکرٹری کو وداؤٹ دا کنسلٹیشن آف سندھ گورنمنٹ نہیں ہٹایا جا سکتا. اور سندھ حکومت کے تو آئی جی صاحب تو لگتا ہے کہ لے پالک ہے ان کے. آئی جی صاحب تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بدنما دھبا ہیں. یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ والے آئی جی سندھ بدنما دھبا قرار دی. جیسے ہمارا اس سے پہلے اے ڈی خواجہ صاحب کو ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عزت بڑھائی پولیس کی. کلیم امام صاحب نے پولیس کی عزت بڑھائی. اسی وردی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. وہ بہت سارے اچھے افسران ہیں جو کہ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، وہ بھی ہمارا عزت ہے. لیکن مشتاق مہر جیسے لوگ اور شمائل ریاض ملک، دوبارہ بتا دوں، میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی کہتا ہوں، پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی کہتا ہوں کہ ہم نے کرائے کے قاتل بڑے دیکھے، لیکن پولیس کی وردی میں کرائے کا قاتل ایس ایس پی جیکو آباد جو کہ منشیات فروشی کر رہا ہے، جو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، ہر کرم تو آئی جی صاحب سندھ حکومت کے اس وقت بلو آئیڈ ہیں اور میں نہیں سمجھتا. لیکن اب یہ ہے کہ آئی جی چیف سیکرٹری سے ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ بڑی برائی سے جان چھڑانا پڑے گی، جن کے لیے چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا شیم آن یو سندھ حکومت. پہلے تو جب محمد میاں سومرو صاحب مطلب نیب کا چھاپا پڑا، آپ نے دیکھا کہ اعجاز جکھرانی نے نیب پہ حملہ کروا دیا، اور اس کے بعد جکھرانی ڈاکو نے جنگل سے میسج دیا کہ او سومرا تیار ہو جائے. یہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکو راج کی گیم آن ہے. اور اس کے بعد ادھر ہی نہیں رکے، اس کے بعد جنہوں نے ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ان کو انہوں نے پولیس کو ذریعے، پولیس کرائے کے قاتل بن چکی ہے. ایس ایس پی جیکو آباد کرائے کا قاتل بن چکا ہے، چونکہ جیکو آباد وہ ضلع ہے جو سندھ کا سب سے کرپٹ ترین بندہ ہوتا ہے. وہ وہاں جاتا ہے، وہاں اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں تیل کا کام ہوتا ہے، وہاں منشیات کا کام ہوتا ہے. اور جیکو آباد کا ایس ایس پی غلام تو تھا ہی، آج کل پیسے لے کر ان کی غلامی میں وہ ہمارے ورکرز کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. ایس ایس پی جیکو آباد نے ایز اے ٹارگٹ کلر، پیڈ کرائے کے قاتل کے طور پہ اس نے تحریک انصاف کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. نیب والے معاملے کے اندر بھی نہیں ہوا. جو ہم کہتے ہیں کہ پولیس ان کی غلام بن چکی ہے، اس کا ثبوت ہے. محمد میاں سومرو صاحب کو اعجاز جکھرانی سندھ حکومت ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ حکومت کی مدد سے دھمکانا چاہ رہا ہے. محمد میاں سومرو صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ ایک وفاقی وزیر کو ڈاکو کچے میں بیٹھ کر قتل کی دھمکیاں دیں اور دوسری طرف پولیس کی وردی میں بیٹھا ہوا ایس ایس پی ان کے لوگوں کو قتل کرے. 22 مئی کو جیکب آباد میں، اس سے پہلے ہی ایس ایس پی شمائل ریاض ملک وہاں پوسٹ ہو گئے تھے، جو کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ جکھرانی خاندان، اعجاز جکھرانی، ممتاز جکھرانی اور اعجاز کا جو سوتیلا بھائی ہے خالد، اسمگلر جو ہے جیکب آباد کا مشہور ترین، یہ ساروں نے ایس ایس پی کو یہاں پہ پوسٹ کرایا، جس میں سندھ پولیس خود ملوث ہے اس کی وہاں پوسٹنگ کرانے میں. وہ پوسٹنگ جیکب آباد علاقے کا بتا چلوں، وہ بارڈر ایریا ہے، بلوچستان سے لگتا ہے. سارا اسمگلڈ مال وہاں سے آتا ہے، پانگ پراج وہاں سے آتا ہے، ایرانی ڈیزل وہاں سے آتا ہے، چرس، منشیات، سارا کام وہاں سے آتا ہے. وہاں پہ 2 چوکیاں ہیں، عمرانی لاڑو، اور دوسری جو چوکی ہے وہ ہے اپنا چھمبے شاہ والی. یہ دونوں چیک پوسٹ پہ جکھرانیوں کے بندے لگے ہوتے ہیں. ایس ایس پی نے جو پولیس کے اہلکار لگائے وہ بھی ان کے ہی بندے لگائے، اور وہاں سے دبا کے اسمگلنگ چل رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، منشیات آ رہا ہے، ہر قسم کا 2 نمبر دھندا وہاں سے آ رہا ہے. 22 مئی کو 2 قتل ہوئے تھے. اب جیکب آباد میں 15 پولیس ہیلپ لائن کا دفتر ہے، اس کے بعد کون ڈکیتی کرتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کیا ڈکیت اتنے دلیر ہو گئے کہ پولیس کے 15 ہیلپ لائن کے باہر ڈکیتی کریں گے. تو 3 وہاں پہ اہلکار تھے، جس میں سے 2 جو ہے ان کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے. ایک بندہ بچ گیا، اس کو پولیس نے ہراساں کیا اور بعد میں غائب کر دیا ہے. وہ آج تک غائب ہے، اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی ایف آئی آر آج تک رجسٹر نہیں ہوئی ہے 22 مئی سے لے کے ابھی تک.
اور آج جو ہے اپنا یہ سب لوگ کو آپ پتہ کے ہے حمایتی تھے، تحریک انصاف کے یہ لوگ ہمارے بتائیں، حمایتی اور تھے سمر کے بتائیں۔ اور ہمارے ووٹرز تھے، ان نے پولنگ پہ ہمارے لیے کام کیا تھا۔ ان کا جو بھائی ہے رازن جکھرانی، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے ایک جو بندہ مارا گیا، یہ ہماری یو سی ناوڑا کا صدر ہے۔ ان کے سردار اور وڈیروں نے ان کے ساتھ انتقام لینا تھا، ایس ایس پی کو وہاں پہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ 3 اہلکار پولیس کے اور اس میں ملوث تھے، اور جو 22 مئی کو مرڈر ہوا ہے وہاں پہ نہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے پولیس کے، ان کو بچا دیا گیا، ان میں سے ایک بندے کو انویسٹیگیشن کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، جب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، سوشل میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ بعد میں بھی ایس ایس پی نے نوٹس نہیں لیا۔ تو جو بندہ میرے ساتھ بیٹھا اس کو انلیگلی وداؤٹ ڈیو پروسیجر اس کو پولیس سے ڈسمس کر دیا ہے، کانسٹیبل سے۔